بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. And let those who cannot find a match keep chaste till Allah give them independence by His grace. And such of your slaves as seek a writing of emancipation, write it for them if ye are aware of aught of good in them, and bestow upon them of the wealth of Allah which He hath bestowed upon you. Force not your slave girls to whoredom, that ye may seek enjoyment of the life of the world, if they would preserve their chastity. And if one force them, then unto them after their compulsion, lo, Allah will be forgiving, merciful. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. اور جو غلام تم سے مکاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو. اور اپنی باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. پھر حکم دیا کہ جنہیں نکاح کا مقدور نہیں وہ حرام کاری سے بچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوان عمر کے لوگوں، تم میں سے جو نکاح کی وسعت رکھتے ہوں وہ نکاح کر لیں. یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا شرمگاہ کو بچانے والا ہے، اور جسے اس کی طاقت نہ ہو وہ اپنے ذمے روزوں کا رکھنا ضروری کر لے، یہی اس کے لیے خصی ہونا ہے. یہ آیت مطلق ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 25 خاص ہے، یعنی اللہ کا یہ فرمان وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا. پس لونڈیوں سے نکاح کرنے سے بہتر صبر کرنا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اولاد پر غلامی کا حرف آتا ہے. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو یعنی ہم بستری کرنے کی، اسے چاہیے کہ اگر اس کی بیوی موجود ہو تو اس کے پاس چلا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نظر ڈالے اور صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتے ہیں جو غلاموں کے مالک ہیں کہ اگر ان کے غلام ان سے اپنی آزادگی کی بابت کوئی تحریر کرنی چاہیں تو وہ انکار نہ کریں. غلام اپنی کمائی سے وہ مال جمع کر کے اپنے آقا کو دے دے گا اور آزاد ہو جائے گا. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم ضروری نہیں، فرض و واجب نہیں، بلکہ بطور استحباب کے اور خیر خواہی کے ہے. آقا کو اختیار ہے کہ غلام جب کہ کوئی ہنر جانتا ہو اور وہ کہے کہ مجھ سے اتنا اتنا روپیہ لے لیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے، تو اسے اختیار ہے خواہ اس قسم کا معاہدہ کرے یا نہ کرے. علماء رحمہم اللہ کی ایک جماعت آیت کے ظاہری الفاظ کو لے کر کہتی ہے
کہ آقا پر واجب ہے کہ جب اس کا غلام اس سے اپنی آزادگی کی بابت تحریر چاہے تو وہ اس کی بات قبول کر لے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انس رضی اللہ عنہ کے غلام سیرین نے جو مالدار تھا ان سے درخواست کی کہ مجھ سے میری آزادگی کی کتابت کر لیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ دربار فاروقی میں مقدمہ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور ان کے نہ ماننے پر کوڑے لگوائے اور یہی آیت تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے تحریر لکھوا دی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے دونوں قول مروی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول یہی تھا، لیکن نیا قول یہ ہے کہ واجب نہیں۔ لیکن ان کی دلیل نئے قول میں جس حدیث کو انہوں نے پیش کیا ضعیف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب نہیں۔ میں نے نہیں سنا کہ کسی امام نے کسی آقا کو مجبور کیا ہو کہ وہ اپنے غلام کی آزادگی کی تحریر کر دے۔ اللہ کا یہ حکم بطور اجازت کے ہے، نہ کہ بطور وجوب کے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کے نزدیک مختار قول وجوب کا ہے۔ خیر سے مراد امانت داری، سچائی، مال اور مال کی حاصل کرنے پر قدرت وغیرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں اپنے مال میں سے کچھ دو، یعنی جو رقم ٹھہر چکی ہے اس میں سے کچھ معاف کر دو، چوتھائی یا تہائی یا آدھا یا کچھ حصہ۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ مال زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو۔ آقا بھی اور دوسرے مسلمان بھی اسے مال زکوٰۃ دیں تاکہ وہ مقررہ رقم پوری کر کے آزاد ہو جائے۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جن 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ پر برحق ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی غلام جو آزادی چاہتا ہو، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ابو امیہ نے مکاتبہ کیا تھا۔ جب وہ اپنی رقم کی پہلی قسط لے کر آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ اپنی اس رقم میں دوسروں سے بھی مدد طلب کرو۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، آپ آخری قسط تک تو مجھے ہی محنت کرنے دیجئے۔ فرمایا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم چھوڑ نہ بیٹھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ بس یہ پہلی قسطیں تھیں جو اسلام میں ادا کی گئیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عادت تھی کہ شروع میں آپ نہ کچھ دیتے تھے نہ معاف فرماتے تھے، کیونکہ خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو آخر میں یہ رقم پوری نہ کر سکے تو میرا دیا ہوا مجھے ہی واپس آ جائے۔ ہاں، آخری قسطیں ہوتیں تو جو چاہتے اپنی طرف سے معاف کر دیتے۔ لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی لونڈیوں سے زبردستی بدکاریاں نہ کراؤ۔ جاہلیت کے بدترین طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی لونڈیوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ زناکاری کرائیں اور وہ رقم اپنے مالکوں کو دیں۔ اسلام نے آ کر اس بد رسم کو توڑا۔ مروی ہے کہ بدر کا ایک قریشی مشرک قیدی عبداللہ ابن ابی کے پاس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی لونڈی سے ملے۔ لونڈی بوجہ اپنے اسلام کے حرام کاری سے بچتی تھی۔ عبداللہ کی خواہش تھی کہ یہ اس قریشی سے ملے، اس لیے اسے مجبور کرتا تھا اور مارتا پیٹتا تھا۔ پس یہ آیت اتری، اور روایت میں ہے کہ یہ سردار منافقین اپنی اس لونڈی کو اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ اسلام کے بعد اس لونڈی سے جب یہ ارادہ کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اپنی یہ مصیبت بیان کی۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات پہنچائی۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو اس کے ہاں نہ بھیجو۔ اس نے لوگوں میں غل مچانا شروع کیا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لونڈیوں کو چھین لیتے ہیں۔ اس پر یہ آسمانی حکم نازل ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ مسیکہ اور معاذہ 2 لونڈیاں 2 شخصوں کی تھیں جو ان سے بدکاری کراتے تھے۔ اسلام کے بعد مسیکہ اور اس کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ لونڈیاں پاک دامنی کا ارادہ کریں، اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اگر ان کا ارادہ یہ نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس وقت واقعہ یہی تھا، اس لیے یوں فرمایا گیا۔ پس اکثریت اور غلبے کے طور پر یہ فرمایا گیا ہے، کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ اس سے غرض ان کی یہ تھی کہ مال حاصل ہو، اولادیں ہوں، جو لونڈیاں غلام بنے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگانے کی اجرت، بدکاری کی اجرت، کاہن کی اجرت سے منع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ زنا کی خرچی اور پچھنے لگانے والے کی کمائی اور کتے کی قیمت خبیث ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جو شخص ان لونڈیوں پر جبر کرے یعنی زور زبردستی، تو انہیں تو اللہ تعالیٰ بوجہ ان کی مجبوری کے بخش دیں گے، اور ان کے مالکوں کو جنہوں نے ان پر دباؤ زور زبردستی ڈالی تھی انہیں پکڑ لیں گے۔ اس صورت میں یہی گنہگار رہیں گے۔
بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں رحیم کے بعد وَإِثْمَهُنَّ عَلَى مَنْ أَكْرَهَهُنَّ ہے، یعنی اس حالت میں جبر اور زبردستی کرنے والوں پر گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا سے، بھول سے اور جن کاموں پر وہ مجبور کر دیے جائیں ان پر زبردستی کی جائے ان سے درگزر فرما لیا ہے۔ ان احکام کو تفصیل وار بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاک کلام قرآن کریم کی روشن و واضح آیات تمہارے سامنے بیان فرما دی۔ اگلے لوگوں کے واقعات بھی تمہارے سامنے آ چکے کہ ان کی مخالفت حق کا انجام کیا اور کیسا ہوا۔ وہ ایک افسانہ بنا دیے گئے اور آنے والوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ بنا دیے گئے کہ متقی ان سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں۔